تو اب یہ سن لیجیے گا، ہمارا بہت بڑا نام ہے حوزے کا، علامہ عبدالحسین امینی صاحب الغدیر، جنہوں نے کتاب لکھی ہے الغدیر، نام سن رکھا ہے نا، الغدیر فی الکتاب والسنت والادب، غدیر خم کے واقعے کو ثابت کیا 20 جلدوں میں، 11 چھپی ہیں، 9 نہیں چھپی۔ ان کے بیٹے نے، میں نے خود پوچھا شیخ احمد امینی سے بیٹی سے، تو کہا کہ وہ رجال پہ ہیں، صدام کا دور آ گیا تھا تو ہم لوگ وہ چھوٹے کاغذ پہ تھی، وہی بہت زیادہ کاغذ سے، تو 9 جلدیں نہیں چھپی، تو 11 چھپی ہیں الغدیر۔ اور سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے الغدیر واقعہ غدیر خم کو ثابت کیا ہے شیعوں کی نہیں، دوسروں کی کتابوں سے، اور انہوں نے قرآن سے اور پھر دوسروں کی کتابوں سے حدیث سے ثابت کیا واقعہ غدیر خم کو۔ لوگ کہتے ہیں کوئی حوالہ بھی ہے، انہوں نے 11 جلدیں لکھ دی، کہ تم حوالے مانتے رہو، پیش کرتے رہیں گے، ماننا نہ ماننا تمہارا کام، دکھانا ہمارا کام، بتانا ہمارا کام، ماننا نہ ماننا تمہارا۔ جو مان لیتا ہے نا وہ رضی اللہ بن جاتا، جو نہیں مانتا اس کے متعلق کچھ نہیں کہتا۔ پتہ نہیں کہ ابھی صاحب الغدیر کا ایک پاؤں یعنی وہ لگنا کے چلتے سے صحیح نہیں تھا، 35 برس سے نجف میں تھے، تبریز کے رہنے والے تھے ایران کے، نجف چلے گئے تھے ہجرت کر کے، 35 برس سے نجف الغدیر لکھ رہے تھے، اتنے قابل عالم، پوری دنیا کا سفر کیا، ہندوستان گئے، لکھنؤ کی لائبریری چھان ماری، پوری دنیا گئے، مصر گئے، کہاں کہاں گئے۔ میں صرف ایک واقعہ سناؤں گا تاکہ میں بات مکمل کر سکوں۔ جب کہتے ہیں کہ میں مصر گیا نا جامعۃ الازہر، آواز میری مجھے نہیں معلوم صاف آ رہی ہے نہیں، خود ہی فرماتے جب میں مصر گیا جامعۃ الازہر تو مفتی اعظم کو سمجھتے نہیں سمجھتے تو اچھا ہی، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو مفتی اعظم جامعۃ الازہر نے کہا بھائی آپ کھانے پہ آئیں، تو انہوں نے کہا بھی دیکھو میں کتابیں پڑھنے آیا ہوں، اور کھانے پہ تم بلاؤ گے اوروں کو بھی بلا لو گے، میں اکیلا شیعہ ہوں اور میری زبان نہ وہ رکتی نہیں ہے، کوئی چھیڑے گا میں جواب دیے بغیر رہ نہیں سکتا، تو بہتر ہے تم کھانا خود ہی کھا لو۔ کہنے لگے نہیں آپ آئیں، کہنے لگے پھر ایک شرط پہ آؤں گا، کوئی مجھ سے سوال نہ کرے۔ کہا ٹھیک ہے، شرط منظور۔ پہنچ گئے، کھانے پہ پہنچے تو وہ کہتے ہیں 80 سے زیادہ مفتی بلا لیے کھانے پہ، پورا جامعۃ الازہر کا ہال بھر کے تمام مفتیان جامعۃ الازہر جمع ہو گئے۔ علامہ امینی کی شرط تھی سوال کوئی نہ کرے، اب گئے تو ظاہر سی بات ہے امام ابا خبر۔ علامہ شرف الحسن جیسے ہی وہ پہنچے تو ایک مفتی نے کہا آقا ایک سوال ہے، یہ نظریہ آپ کا کیا ہے کہ علی افضل تھے یا وہ؟ احتیاط سے پڑھا بہت، تو کہا علی افضل تھے یا وہ؟ علامہ امینی فوراً مفتی اعظم سے مخاطب ہوئے، انہوں نے کہا دیکھو میں نے پہلے شرط رکھی تھی سوال کوئی نہیں کرے گا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو کہنے لگا مفتی اعظم اب سوال آ گیا ہے، آپ جواب دے دیجیے، سوچ لو۔ آپ جانتے ہیں نا بہت سی جگہوں پہ شیعوں کو کھٹمل کہتے ہیں، چھیڑوں پہ خون چوس لیتے ہیں، سوچ لو جواب دوں یا نہیں۔ کہا آپ سوال آ گیا ہے جواب دے دیں آپ۔ کہنے لگے ایک میرا سوال ہے، آپ 84 کی 84 میرے سوال کا جواب ہے، یہ بتاؤ کہ یہ حدیث نبوی صحیح السند ہے یا ضعیف ہے؟ کون سی حدیث؟ کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ، جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، جہالت کی نہیں، زمانہ جاہلیت، اسلام سے پہلے کے دور کو کہا جاتا ہے زمانہ جاہلیت، یعنی کفر کی۔
نہ ہی رہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ کہا بھائی یہ حدیث ایک ایک مفتی کہیں صحیح ہے یا ضعیف، ہر آدمی کہے ہاں یا نہ، بھائی صاف بس ایک سوال ہے، کوئی دوسرا سوال نہیں، کہو ہاں صحیح ہے یا کہو نہیں صحیح نہیں۔ پہلے سے کہا صحیح ہے کہا ہاں، دوسرے صحیح ہے ہاں۔ جب 80 سے اقرار لے لی، علامہ امینی نے سب نے مان لیا ہاں یہ حدیث صحیح ہے۔ اب علامہ امینی نے کہا یہ بتاؤ کیا جناب سیدہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانتی تھی یا نہیں؟ نہیں ہے۔ علامہ نے کہا بھائی بتاؤ یہ حدیث صحیح ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کے معرفت کے بغیر مر جائے تو جاہلیت کی موت پر رکھا؟ ہاں۔ اب بتاؤ جناب سیدہ اپنے زمانے کے امام کو جانتی تھی یا نہیں؟ پہلے سے کہا بتا جانتی تھی، اس نے کہا مجھے ضروری کام ہے میں آتا ہوں۔ علامہ کہتے ہیں میں نے دوسرے سے کہا تو بتا، کہ میں انہی کے ساتھ آیا تھا۔ تو دوسرا بھی اٹھا، تیسرے سے پوچھا کہ مجھ سے بات نہ کریں، کہ اتنے میں دیکھتے دیکھتے 80 سے زیادہ مفتی سارے اٹھ کے چلے گئے۔ مفتی اعظم نے کہا آپ نے میری دعوت خراب کر دی۔ کہا دعوت میں نے نہیں، تو نے خراب کی ہے۔ میں نے کہا تھا کوئی سوال نہ کرے، جواب دوں گا تو مردہ جب بولتا کفن پھاڑ کے بولتا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ علامہ امینی جن کا میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ 35 سال ساری دنیا کی، ترکی، ہندوستان، پاکستان تو تھا، ساری دنیا کے کتاب خانوں سے انہوں نے الغدیر لکھی۔ کہتے جب میں لکھنؤ گیا تو صرف اذان سے پتہ چلتا تھا کہ صبح ہوئی ہے یا نہیں، میں کتاب خانے سے باہر نہیں گیا، صرف لکھتا رہتا تھا۔ تو عزیزان گرامی، اب وہ کہتے ہیں ان کا یاد ہے نا بعد میں کہاں تھا، پاؤں خراب تھا، ہر شب جمعہ حرم امیر المومنین میں آتے زیارت امام حسین مصحف شب جمعہ تو آپ کو میں پڑھتے ہیں اعمال کر تو چلے جاتے، تو کہتے ہیں ایک شب جمعہ حرم امیر المومنین میں اعمال کر کے نکلنے والا تھا، اتنے میں دیکھا کہ ایک اور، یہ نہیں پتا مومن ہے نہیں ہے کوئی، ایک آدمی ہنگڑاتا وہ اندر آیا، زری پہ ہاتھ رکھا، کہ میں جا رہا تھا زری پہ کھڑا تھا، تو کہا یا علی صبح تک میرا پاؤں ٹھیک کر دے نہیں تو میں ماننا چھوڑ دوں۔ گھبرا گیا۔ علامہ امینی کہتے ہیں میں نے سنا بھائی اتنا بے ادب آدمی، جیسے مولانا کو اٹھا دے گیا میں واپس مانگنے آیا، دعا ایسے مانگی جاتی۔ تو کہنے کہ میں جا تو رہا تھا، رک گیا، پاؤں میرا بھی خراب ہے، کہ میری تو اتنی جرت نہیں تھی، کہ پھر میں نے دیکھا پاؤں خراب ہے، اس کا مطلب ہے اس نے تو وضو بھی نہیں کی، کہ وہ زری کے قریب کہیں پاؤں، میں نے دیکھا پوری رات نہ کوئی دعا نہ زیارت، سو رہا ہے، کبھی آنکھ کھل جائے زائرین کو دیکھ رہا ہے، کہ میں پوری رات قرآن دعائیں پڑھتا رہا۔ اذان فجر ہوئی، میں تہجد پڑھ کے بیٹھا تھا، دیکھا جیسی اذان ہوئی نا تو اس آدمی نے چل کے دیکھا میرا پاؤں ٹھیک ہوا یا نہیں، تو کہ جیسے چل کے دیکھا پاؤں ٹھیک ہو چکا تھا، کہا نہ اس نے نماز پڑھی، ذری پہ آگا یا علی شکریہ پاؤں ٹھیک ہو گیا، کہا چلا گیا، کہا اس کا تو پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ میرے دل میں ایک بات آئی کہ مولا 35 سال سے میں حرم پہ خدمت کر رہا ہوں، مسلسل مجتہد بنا، اتنے مجتہد بنائے، الغدیر لکھ رہا ہوں، میرا آج تک پاؤں ٹھیک نہیں ہوا، لیکن میری جرت نہیں تھی کہ میں مولا سے کہہ سکوں کہ مولا میرے دل میں سوال آ گیا، کہ میں پھر فجر کے بعد زری پہ آیا، دونوں ہاتھ رکھے، روتا ہوا کہ مولا اجازت ہے گھر جا رہا ہوں، گھر آ گیا، اب پوری رات جاگتا رہا تھا، سنیں گے؟ اب صبح جمعہ تھی، کچھ دیر کے لیے سو گیا، کہ جیسے ہی سویا تو خواب میں دیکھا مولا آیا، توجہ میں خون ذکر دے رہا ہوں، کہ میں نے دیکھا مولا تشریف لائے، کہ عبدالحسین امینی کیا بات ہے، کہ مولا کوئی بات نہیں، کہ خواب میں بھی میری جرت نہیں ہونی شکوا کروں، ادب یہ ہوتا، کہ عبدالحسین امینی کیا بات ہے، کہ مولا کوئی بات نہیں، کہ بات سن، جہاں تک مجتہد بننے کا ثواب ہے آخرت میں ثواب ہے، جہاں تک الغدیر کا تعلق ہے نا تو میرا حق ہے کہ تو لکھے،
فتنوں میں طاقت الغدیر لکھ سکے. میں نے تجھے اپنا عقیدہ دیا کہ تو مجھے ماننے والا، تیرے پہ واجب ہے تو دفاع کرے، میرے پہ واجب تجھے جزا دوں. الغدیر میرا حق ہے کہ تو لکھے، جہاں تک تیرے پاؤں کا تعلق ہے. تو جانتا نہیں ہے کہ اس خراب پاؤں کا، بیماری کا آخرت میں اجر کیا ہوتا، اس لیے ٹھیک نہیں کر رہا. تجھے جنت میں کیا ملنے والا ہے. اے عبد الحسین امینی، تجھے خود نہیں پتا تجھے کیا ملنے والا ہے. کہ تجھے بہت کچھ ملنے والا ہے، آخرت میں بہت کچھ ملنے والا ہے. بس بالکل جیسا ہے رہنے نہیں دے گا. کہ میں اس لیے پاؤں ٹھیک نہیں کر رہا کہ تجھے آخرت میں بہت اجر ملنے والا ہے. جہاں تک اس کا تعلق تھا نا، اس کا اتنا صحیح ایمان تھا. اگر پاؤں ٹھیک نہ کرنا، وہ ماننا چھوڑ دیتا. اب کوئی نہ کہے میں شیعہ ہوں،